صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے نور والا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور
کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مبارک چاند مبارک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سیدی مرشدی دونوں غلط ہے، سید نہیں ہے لفظ، سید یا کے نیچے زیر ہے، اور مرشد تو بالکل ہی معنی الٹا ہو جاتا ہے۔ مرشد مانے پیر اور مرشد مانے سمجھو مرید۔ مرشد ہدایت دینے والا، مرشد مانے ہدایت دیا گیا، جس کو ہدایت دی گئی۔ تو نعوذ باللہ سرکار ہمارے مرشد نہیں ہیں، مرشد ہیں۔ خیر اور نیت نہیں تھی اس لیے کوئی حکم نہیں لگے گا، ان کی نیت نہیں ہوگی، بیچارے آتا نہیں ہوگا ان کو معلوم ہو، اکثریت وہ یہی بولتی ہے مرشدی۔ پیر کو بھی پیر و مرشد بولتے ہیں تو یہ غلط ہے، پیر و مرشد۔ تو یہ بالکل رٹ لو، یہ پنجابی اسلامی بھائی جو ہے نا زیادہ تر یہ زیر کے زبر زیادہ کرتے ہیں، محسن کو محسن بولیں گے، عالم کو عالم بولیں گے، تو مرشد کو مرشد بولیں گے، تو مرید کو مرید بولیں گے۔ الگ مرید بھی مطلب بہت خطرناک معنی ہے مرید، سر کا شیطان کے لیے لفظ مرید استعمال ہوا ہے، تو یہ مرید کو مرید بولتے ہیں بیچارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب درود شریف کے لیے میں اعلان کروں گا، اس سے پہلے نیت بتا دوں اس کی۔ اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے درود پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیونکہ وہ جب تک نیت نہیں ہوتی نا کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو نیتیں تو خیر سب سے شروع میں کرنی چاہیے، تو میں الحمدللہ آنے سے پہلے نیتیں کرتے ہوئے، اور جیسے کہ اب میں کھال پر بیٹھا ہوں تو اس کی بھی نیت ہوتی ہے نا کہ کھال پر انکساری کے حصول کے لیے کھال پر بیٹھوں گا، بکری کی کھال پر، بکری بکرائے کی چیزیں۔ اچھا، اسی طرح مجھے چونکہ بیان کرنا تو میں قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھوں گا، کہ یہ بھی سنت ہے خطبے میں، سنت یہ کہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ یہ میں نے تکیہ رکھتے ہوئے احترام کی نیت کی کتاب کی، کہ میرے کو رانوں پہ کتاب رکھنے کو دل نہیں کرتا، میرا ران سمجھدار ہے، میں سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے وہ تکیے کی عادت بنا لی ہے۔ تو تکیے انشاءاللہ احترام کے لیے کہ اب اس پر اللہ رسول کے نام والی آیتوں والی حدیثوں والی کتاب رکھوں گا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ میں سے جن کی توجہ نہیں ہے ان کی توجہ آئے،
کہ انمل اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ویسے ہم نے رکھ لیا تکیہ بغیر کسی نیت کے تو گناہ نہیں ہے، لیکن پھر مباح ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا. احترام کی نیت کی، میں کتاب کے احترام کے لیے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے ثواب ملے گا. اب یہ قطرہ پانی کا ہے، اس میں پی لیتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ یہ قطرہ سوکھ کر کہیں ضائع نہ ہو جائے. خیر اسراف نہیں کہیں اس کو، لیکن میں اس کو پی لیتا ہوں. بسم اللہ پڑھوں گا اس سے پہلے. بسم اللہ الحمدللہ. یہ بھی نیت کی تھی میں نے کہ اس کو قطرے کو پینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا. اب نیت کرتا ہوں میں انشاءاللہ کہ نیتیں کرواؤں گا، اپنے لیے بھی کروں گا، اس طرح بھائیوں کے لیے بھی نیتیں کرواؤں گا. تو یہ بس ذہن بنا لیں کہ وہ میں نے کہ کاش عادت پڑ جائے کہ ایک قدم بعد میں اٹھے پہلے نیت ہو کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو کاہے کو اٹھا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو کاہے کو اٹھا رہا ہوں. اب پہلے میں نے ہتھیلی اٹھائی، پھر یہ انگلی کیوں کر لی میں نے اس طرح اٹھائی، اس میں میری نیت تھی. مجھے وہ حدیث شریف یاد آ گئی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے میں انگلی اٹھاتے تھے. اور مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو ہاتھ نچا نچا کر مقرر تقریریں کرتے ہیں ان کو انہوں نے تھوڑا ڈانٹ پلائی ہے. وہ بزرگ تھے، استاذ العلماء تھے، تو وہ ڈانٹ پلائی ہے کہ ہاتھ لہرا کر جو تقریریں کرتے ہیں نا، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. تو مبلغین کو بھی سبق، اور مجھے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اٹھانا ہے تو ہاتھ یوں کرتے نا، یہ نہیں، بلکہ انگلی سے میرے آقا اشارہ کرتے تھے اس طرح. تو اس کی میں نے نیت کی کہ میں بہت، چونکہ یہ میں بھی بیان ہی تو کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ سنت یاد آ گئی مجھے کہ انگلی اٹھا کر اس طرح کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو سننے والے کو انگلی لہرانا سنت نہیں پڑھا میں نے، بیان کرنے والے کے لیے. تو جب آپ مبلغ ہوں تو انشاءاللہ یاد آئے تو آپ بھی انگلی اٹھا کر بیان کرنا. ہمارے ناظرین میں کئی ایسے ہوں گے جو علماء بھی ہوں گے، خطیب بھی ہوں گے مسجدوں کے، اور بے شمار مبلغین بھی سن رہے ہوں گے. تو سب اس سنت کو بھی زندہ کریں. واقعی یہ سنت اب ہمارے درمیان رائج نہیں ہے، انگلی ہاتھ لہراتے ہیں. اور وہ ڈیبیٹر ہوتے ہیں تو یوں جیسے کہ اب بھی کوئی توڑ پھوڑ ڈالیں گے ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو انگلی انشاءاللہ عز و جل. اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ مجھے بھی یاد رہا کرے. تو چلیے مل کر اچھی اچھی نیتیں حصول ثواب کے لیے کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت میں ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو یہ اچھی نیتیں بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا. حمد و صلاۃ اور تعوذ و تسمیہ، اعوذ و بسم اللہ وغیرہ سے آغاز کروں گا تو اس کی نیت پہلے کرنی تھی جو میں نے کر لی، اب تو میں کر چکا ہوں وہ. خیر ہم سب کے لیے پہلے اول تاخیر شرکت کروں گا مدنی مذاکرے میں. یہ جس کی نیت ہو وہی ہاں اس کی نیت کرے، ورنہ سن لے خالی کہ بھئی جانا ابھی اٹھ کر، تو پھر نیت نہ کریں. جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر کی نیت کرنی چاہیے کہ میں 1 گھنٹہ 12 منٹ بیٹھوں گا، یا 2 گھنٹہ 12 منٹ بیٹھوں گا، یا میں صلاۃ و سلام پڑھ کر ہی آخر میں رخصت ہوں گا. جس کی جیسی نیت ہے وہ نیت کریں تاکہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے. اپنا موبائل فون بند رکھوں گا، اس کا نمبر بھی چیک نہیں کروں گا، کس کا فون آیا یہ بھی نہیں دیکھوں گا، بالکل سائلنٹ. ہاں میسج بھی نہیں دیکھوں گا، تو سائلنٹ رکھوں گا. اس کو گویا بھلانے کی کوشش کروں گا کہ میرے پاس موبائل ہے. ورنہ یہ موبائل یوں تو اچھی چیز بھی ہے یہ، لیکن اچھی کم اور بری زیادہ بن گئی ہے یہ. اس میں اتنی مطلب ہے کہ نمازوں میں نہ یہ دل لگنے دیتا ہے، نہ یہ آپ کو بیان میں دل لگنے دے گا، نہ مدنی مذاکرے میں دل لگنے دے گا. آپ کا بس وہی ہم نے وہ گدگدی ہوتی رہی کہ دیکھوں تو کس کس کا فون آیا تھا. یعنی بھلے آپ سائلنٹ بھی رکھیں گے نا تو بھی آپ کا نمبر تو آ جاتے ہیں نا اس میں، تو یہ آپ کو چیک کرنے کو جی چاہے گا ذرا یار دیکھ تو لوں. پھر آپ کو یوں ہوگا کہ ابھی تو وقفہ ہے یار، یہ چائے پی رہے ہیں تو پانی پی رہے ہیں، تو اس میں ذرا آپ جھٹکے میں 2-4 نمبر دیکھ لوں.
لیکن یہ دیکھنا بھی ہے نا، یہ بھی آپ کے لیے یوں مضر ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نمبر ہوگا آپ کا جی چاہے گا کہ فون کرنا پڑے گا یار اس کو، پھر آپ اٹھیں گے اور کونے میں جا کے اس کو فون کریں گے تو 2-4 مسئلے جو ہیں آپ کے رہ جائیں گے. تو اس لیے مطلب اول تاخیر اس کو آپ بلا دیا کریں. جب بھی اجتماع میں آئے نا، نماز کے لیے مسجد میں جائیں جب بھی، تو پہلے سے ایسا سائلنٹ کریں کہ آپ کا دل بھی سائلنٹ ہو جائے، دماغ بھی سائلنٹ ہو جائے، اس حساب سے کہ آپ کے پاس موبائل ہے انشاءاللہ. کپڑے، بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جو بولتے ہیں نا یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو وہ میں نے جو نیتیں کروائی اگر واقعی یہ نیتیں کی ہیں اور جو میں نے عرض کیا اس طرح اگر بیٹھ کر کان لگا کر سنے گا تو انشاءاللہ اس کو یاد رہے گا. سرسری طور پر سننے سے یا سرسری طور پر پڑھنے سے عام طور پر یاد کم ہی رہتا ہے، جتنا کان لگا کر سنیں گے اتنا زیادہ یاد رہے گا. یہ اگر نسخہ آپ کو آزمانا تو آزما کر دیکھ لیں، اگر نہیں آپ کو یاد رہے تو واپس دے دینا میرے کو بس. جبکہ آپ کان لگا کر سنیں تو خوب کان لگا کر صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. اس میں جو صلو علی الحبیب کہتا ہے نا اس کو بھی نمایاں آواز سے کہنا ہوگا، ورنہ وہ جو ترنم سے کہتا ہے نا صلو علی الحبیب تو جواب نہیں ملتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ایک نفسیاتی انداز ہے جواب طلب کرنے کا کہ زیادہ سے زیادہ اسلام بھائیوں کو درود شریف پڑھنے کی سعادت مل جائے. اس نیت سے اس طرح بلند آواز سے نمایاں آواز، یہی بلند آواز نمایاں آواز سے صلو علی الحبیب کہے اور جواب بھی اس طرح نمایاں آواز سے دے. اگر ٹھنڈی آواز سے آپ صلو علی الحبیب بولو گے تو شاید یہ بیچارے جواب دینے اور درود شریف پڑھنے سے محروم رہ جائیں گے. تو ان کی ہمدردی ہونی چاہیے اسلامی بھائیوں کی. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے اس دوران مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نظر نیچی رکھوں گا. کاش سننے والے بھی اسی پر یہی نیت فرما لیں. مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یاد آ رہا ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سیدنا عمر بن عبدالعزیز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ وہ ہاتھ میں لو تو رکھنے کو دل نہیں کرتا، تو اسے دور رکھنی پڑتی ہے، اور کام پھر کرنا دشوار ہو جاتا ہے، بس اس کو پڑھے جاؤ، ایسی کتاب ہے۔ کسی نے پڑھی ہے، کسی نے اس کو اندازہ ہوگا، ماشاءاللہ، اور کسی نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ، دو ادھر بھی کوئی ہاتھ اٹھا رہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت دلچسپ ہے کہ نہیں؟ دلچسپ ترین ہے، الحمدللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے حاصل کرنے کی؟ تو میں تقسیم کروا دوں، تقسیم کروا دوں، مال مفت دل بے رحم، ٹھیک ہے؟ یا کوئی خریدے گا بھی؟ خریدو گے نا؟ بڑی مہربانی آپ کی۔ تو یہ خریدیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ جیب سے پیسے نکالو گے تو خریدو گے تو پھر پڑھنے کی طرف رجحان بھی بڑھے گا کہ یار وہ پیسے لگے اس پر، اور مفت کی آئے گی تو چوم کے رکھ لو۔ ضمناً مدنی پھول بھی ہے اور حکایتیں بھی ہیں جو دوسرے بزرگوں کی اور اس طرح کی اور حدیثیں ہیں، تو یہ تو انمول ہے، تو اس کو ضرور آپ حاصل کریں۔ اور پھر پڑھنے کا بھی تو مجھے کوئی ہدف دے دینا کہ پڑھیں گے بھی یا خالی وہ چومیں گے اس کو؟ کب تک؟ آج ہی پڑھ لیں گے؟ ہاں، نام تو آج ہی پڑھ لینا، لیکن وہ کتاب کھول کے اندر سے اتنے سارے صفحے ہیں اس کے، تقریباً 590 کے قریب قریب اس کے صفحات ہیں۔ واہ، پورے 590 ہیں۔ ایک اور کوئی ملا لیتا ہوں، اس میں بھی کچھ ایڈورٹائز وغیرہ، 592، یہ مدنی عدد ہے نا، 92۔ 12 دن واجبی ہے، آج راتوں رات تو شاید نہیں پڑھ سکیں گے، وہ تو اعلیٰ حضرت ہوتے تو پڑھ لیتے، باقی ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو پڑھ ہی لیتے تھے نا، کہ جی فقہ کی وہ دقیق کتاب پڑھ ڈالی تھی، وہ دینے والے بھی حیرت میں آ گئے تھے کہ حضرت یہ تو پڑھ چکا، پھر بولا مجھے انشاءاللہ یاد بھی رہے گا اور مضمون تو زندگی بھر مجھے یاد رہے گا اس کا۔ وہ نایاب کتاب تھی فقہ کی، کہیں سفر پر تھے اور آپ نے وہ محدث صورتی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اعلیٰ حضرت کے دور کے عالم تھے، ان سے لے کر پڑھی، وہ بھی ہکا بکا رہے گا کہ وہ راتوں رات پڑھ بھی لیے، نہیں یاد بھی ہو گئی، نہیں کیا سب۔ تو یہ اعلیٰ حضرت تو سراپا کرامت تھے، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے، تو اعلیٰ حضرت کے قدموں کے لیے ہم نے دنیا ٹھکرائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور ضمناً ایک کتاب یہ بھی ساتھ میں آ گئی، جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ رب یسر وتمم بالخیر، آمین۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید اس کا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ایصال ثواب جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا ایک ہے نا، سیدنا امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا میں تھے مارکے میں، اور زخمی ہو کر انہیں شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی پڑے تھے، اور وہ یزیدیوں کی بھی نظر نہیں پڑی ہوگی نا ان پر، تو یہ لاش سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے۔ بعد میں وہ قریبی مقام سے لوگ آئے اور اٹھا کر لے گئے، ان کا علاج کیا اور 93 سال تک حیات رہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی، تو ان سے پھر ان کا نکاح ہوا تھا، امام حسن مثنی، بہت بڑے عالم محدث ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار کے تاجدار تھے یہ۔ تو یہ زخمی کربلا میں ان کو اس طرح یاد رکھا ہے میں نے، تو ان کو بھی ایصال ثواب کرتا رہتا ہوں میں، زخمی کربلا۔ تو شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا، اور جمیع اہل بیت اطہار، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین و ائمہ مجتہدین،
उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, बुजुर्गान दीन, कुल मोमिनात मोमिनीन, कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन को भी इसका सवाब पहुँचे, तमाम जिन्नात मुसलमानों को भी इसका सवाब पहुँचे। इसका सवाब मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद फ़ारूक, हाजी मुश्ताक को भी पहुँचे, तमाम मरहूम मुबल्लिगात और मुबल्लिगीन को भी पहुँचे। और खुसूसन इसका सवाब शहीदान फैज़ान मदीना और निश्तर पार्क को पहुँचे। ये थे शहीदान मीलाद, इन दिनों इनकी याद ताज़ा हो जाती है ना, अल्लाह इनको भी गरीक रहमत फरमाए। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए ताला तेरा। मिट गए मिटते गए मिट जाएंगे आदा तेरे आका। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा तेरा। इंशाअल्लाह फैज़ान जश्न मीलाद जारी रहेगा इंशाअल्लाह 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 अज़्ज़ व जल्ल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह 1433 हिजरी के रबीउन नूर की आज चांद रात है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलसल 12 रातें मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और फिर 12वीं रात तो नूर के बरसात होगी इंशाअल्लाह। और सारी रात इंशाअल्लाह इज्तिमा ज़िक्र व नात और इज्तिमा मिलाद जो है वो यहाँ सजेगा। क्या यहाँ सजेगा? दुनिया भर में सजेगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह फिर ये कि इसमें बयान भी होगा और नातें भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। और जब वो नूर भरी घड़ी आएगी तो तसव्वुर में बीबी आमिना के घर भी चलेंगे इंशाअल्लाह। सुबह बहारा का इस्तकबाल करेंगे झंडे लहराते हुए। तो अब ये आजकल तो अब रोज़ झंडे ले आओ, ये झंडे से शैतान ऐसा जलता है, यकीन मानो मेरे दिल को पूछो इतना जलता है, मैं बोल नहीं सकता आपको, इतना जलता है। वो शैतान को जलाना भी इबादत है, मानो या नहीं मानो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ धुतकारे वे शैतान से। ये पढ़ना इबादत है या नहीं बताइए?
शैतान जलेगा ना इससे, जब इसको यूं, इसके लिए हम कहेंगे या अल्लाह इस धुतकारे हुए शैतान से हमको पनाह दे, तो इसको हम मेरे से इतनी नफरत करते हैं, तो नफरत तो करेंगे ना तेरे से, तो गुस्ताख रसूल है, इसने नूर मुस्तफ़ा की गुस्ताखी की ना, सजदा नहीं किया ना इसने। सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमक रहा था, सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, तो नबी का गुस्ताख था ये, तो इसको हमेशा के लिए धुतकार दिया गया। पारा 23 सूरत साद आयत नंबर 78, व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, तर्जमा कंजुल ईमान, और बेशक तुझ पर मेरी लानत है क़यामत तक। हमेशा हमेशा के लिए तेरे गले में लानत का तोक है। ये शैतान की मजम्मत में ये आयत कुरानी है। तो शैतान की मजम्मत भी देखो ना, इबादत है ना, अगर अच्छी नीयत से की जाए तो। काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग जारी है और जारी रहेगी इंशाअल्लाह। बच्चा बच्चा हमारा मुजाहिद है शैतान के खिलाफ, इंशाअल्लाह वो लड़ता रहेगा आखिरी सांस तक। लाख शैतान को रोके फज़्ल रब से ताअबद, लाख शैतान हमको रोके फज़्ल रब से ताअबद, जश्न आका की विलादत का मनाते जाएंगे। नबी का झंडा लेकर निकलो, दुनिया पे छा जाओ, नबी का झंडा अमन का झंडा, नबी का झंडा अमन का झंडा घर घर में लहरा, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। तब इंशाअल्लाह झंडा लाया करना, झंडा लाया करना। जो भूल जाए ना तो उसके पास भी झंडा, दावत इस्लामी वालों के पास तो झंडा हर वक्त होता है। दिखाऊं? ये हमारे पास हर वक्त झंडा होता है। इमाम नूर का ताज वाले देख कर तेरा, इमाम नूर का ताज वाले देख कर तेरा, इमाम नूर का ताज वाले देख कर तेरा, इमाम नूर का सर झुकाते हैं, इलाही बोल बाला नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। सल्लू अलल हबीब। बाबा जान, अभी आपने नियतें करवाते हुए इरशाद फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दौरान खुतबा उंगली उठाया करते थे। तो ये सिर्फ खुतबा या बयान के लिए ख़ास है, या जब भी किसी और की तरफ, किसी शख्स मुअय्यन की तरफ इशारा करना हो तो उसकी तरफ उंगली से इशारा किया जाए, या किस तरह इशारा किया जाए, ये रहनुमाई फरमाइए।
चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह क़सीदा नूर में फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद माने पिंगोड़ा, बच्चे का झूला, बच्चा जिसमें झूलाते हैं ना। तो ये मेरे आका के बचपन शरीफ का नक्शा खींचा आला हज़रत ने, क्योंकि वो हदीसों में कि चांद सरकार के इशारों पर खेला करता था। बीबी हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको दूध पिलाया था, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने इनको पाला था। सच्ची बात तो ये है। बज़ाहिर तो बीबी हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको दूध पिलाया था, लेकिन वो उश्शाक कहते हैं कि ए दाई हलीमा, तुझको मेरे नबी ने पाला था। ये भी समझ में आता है। भरम तेरा आमिना के जाए ने भाई रख लिया भरम तेरा, आमिना के जाए ने नाज कर हलीमा तू मुस्तफा की दाई है को तू मुस्तफा की दाई है। एक शेर किसने ये भी कहा कि हलीमा तुझको मेरे नबी ने पाला है किसी का शेर, बहुत अच्छा शेर है। हकीकत भी यही है कि सारी कायनात को कौन किसने पाला है? खुद फरमाते हैं अल्लाह अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। तो बीबी हलीमा की किस्मत थी, इसको ये शरफ बख्शा गया। लेकिन हकीकत ये है कि मेरे मुस्तफ़ा के सदके में मिला जिसको जो कुछ मिला। खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की, जिसको मिला जो कुछ मिला, देखो जिसको मिला जो कुछ मिला, और जितना मिला सदका तेरा मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा, जिस जा कोई पहुँचा नहीं सल्लल्लाह, जिस जा कोई नहीं पहुँचा वहाँ तलवा तेरा। तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने कुंजी, तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया, बनाया महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया। दुनिया ये कहती है हलीमा कि तूने नबी को पाला है। दुनिया ये कहती है हलीमा कि तूने नबी को पाला है, और मैं कहता हूँ तुझको हलीमा मेरे नबी ने पाला है। कहता हूँ तुझको हलीमा मेरे नबी ने पाला है। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पिंगोड़े में लेटे हुए हैं और जिस तरफ उंगली उठा रहे तो चांद जो था वो निकला हुआ था उस वक्त आसमान पर, तो वो उस तरफ को चला जाता था। इधर उंगली उठाते इधर आ जाता, उधर उंगली ले जाते तो उधर चला जाता।
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایک اور شعر یاد آ گیا مجھے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا۔ صلو علی النبی۔ تو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت انگلی اٹھانے کا ذکر یوں کرتے ہیں، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ ماہ یہ ماہ کا مخفف ہے، شارٹ فارم۔ ماہ کے معنی چاند، ماہ کے معنی مہینہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مراد چاند ہے۔ تو انہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوئی دعا فرمائی تو مولا مشکل کشا نے اثر نہیں پڑی تھی۔ مقام صحبہ پر وہ مشہور وہ معجزہ ہے سرکار کا، مستریب تھے کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مولا مشکل کشا کے زانوں پر سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور سورج غروب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مولا مشکل کشا نے اثر نہیں پڑی تھی۔ اب بڑی تشویش ہوئی ان کو کہ اب میں کیا کروں، اگر میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں حرج پڑتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتا ہوں تو عصر قضا ہوئی جا رہی ہے، میں کیا کروں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو سورج ڈوب گیا، مولا مشکل کشا بے قرار تھے، مضطرب تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ مبارک کھولی تو سبب اضطراب دریافت کیا، عرض کی سرکار اثر نہیں پڑی، میں نے سورج ڈوب گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مشکل کشا کے لیے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا۔ سورج پھر نکل آیا اور مولا مشکل کشا نے عصر کے وقت میں ادا کی۔ تو جس کو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے اور والہانہ انداز میں بیان کیا ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولا مشکل کشا سے بھی افضل ہیں، اور انہوں نے وہ غار ثور میں اپنی جان داؤ پہ لگائی تھی۔ وہ مشہور واقعہ ہجرت میں جب غار ثور میں تشریف لے گئی ہے دونوں حضرات، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری دراڑیں، سوراخ، شگاف سب بند کر دیے۔ وہ
चादर मुबारक से और उसके टुकड़ों से। अब एक सुराख बाकी रह गया और कुछ इसको बंद करने के लिए था नहीं, तो इन्होंने अपनी एड़ी मुबारक या अंगूठा शरीफ उस पर रख दिया और सरकार गोद में आराम फरमाए, सर अक़दस रखकर। इधर वो अंदर में वो कोई सांप था जिसके बारे में लिखा है बुजुर्गों ने कि ये बड़ा आशिक रसूल था, इसने सुन रखा था कि नबी आखिरुज़ ज़मान भी तशरीफ लाएंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब उसने अपने गार में वो खुशबू नबुव्वत महसूस की तो वो सुराख की तरफ बढ़ा। वो कहते हैं सुराख भी कई बना रखे थे कि ताकि किसी भी सुराख से मैं निकल कर कोई बंद हो जाए रास्ता दो, मैं ज़ियारत से महरूम न रह जाऊं। हर सुराख की तरफ वो सांप फिरा अंदर में, गार के अंदर दराड़ों में, कहीं से रास्ता नहीं मिला उसको। फिर एक जगह उसने महसूस किया कि नर्म है वो जगह। जब उसने थोड़ा जोर लगाया तो वो अंगूठा मुबारक था या पेड़ी थी, सरकती महसूस हुई। तो इसने कहा ये सरक तो रही है, तो फिर इसने जोश में आकर उसको डंक मार दिया सांप ने। सांप तो आशिक रसूल था, मेरे आका को सभी पहचानते सिवाय मूसी और गुस्ताख इंसानों के, बाज और जिन्नात के। सारी मखलूक सरकार को जानती है, पहचानती है और मानती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक आंखों से गर्मा गर्म आंसू निकले। उस सांप का डंस लग गया था ना, तो वो आंसू जो थे वो रुखसार मुबारक पर निछावर हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दी। दिल तो नबी का सोता ही नहीं है, आंखें सोती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। नबी का वुजू सोने से नहीं जाता, नबी की नींद गफलत की नहीं होती, उनका दिल सोता ही नहीं है, हर वक्त जागता है। तो फरमाया कि अबू बकर क्या हुआ, तो अर्ज की कि हुजूर यूं यूं किस्सा है और सांप ने मुझे डस मारा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन यानी मुंह का थूक, ये तर्जमा कर रहा हूँ, लुआब दहन अक़दस, वो जख्मी अंगूठे या एड़ी पर लगा दिया और वो जहर जो था उसका असर खत्म हो गया। तो अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो जान दाव पे लगा दी थी ना, किसी ने सरकाया तो भी इन्होंने मजबूत कर दिया था। फिर उसने डस मारा था कि अंदर कुछ है और वो जहरीला होगा, और उन्हें की परवाह नहीं थी कि सरकार के आराम में खलल नहीं आनी चाहिए। मौला मुश्किल कुशा ने असर की नमाज कुर्बान की, इन्होंने अपनी जान गोया कुर्बान की, ठीक है ना। तो इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह सिद्दीक़ अकबर की शान में फरमाते हैं, सिद्दीक बल के गार में जान पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। हाँ तूने इन्हें जान उन्हें ठहर दी नमाज, ने इनको जान लौटा दी, उनको नमाज लौटा दी, दोनों को दे दिया जो जो कुर्बान किया था। हाँ तूने इन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। यानी इनके इख्तियार में जो था वो ये कर चुके थे, और जिनके लिए किया था वो इनसे ज्यादा बा इख्तियार थे। उन्होंने अपने इख्तियार और रसूख इस्तेमाल करके दोनों का दिया हुआ वापस लौटा दिया। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूर है, फुरू ये फरआ की जमा है, फरआ माने शाख। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूर है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। न के बुनियादों की बुनियाद असलुल उसूल, असल माने बुनियाद, उसूल इसकी जमा, असलुल उसूल बंदगी। बंदगी मीनिंग इबादत नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद बंदगी माने गुलामी सरकार की, बल्कि सरकार की गुलामी होना ये इबादत है। जैसे दुरूद शरीफ हम किस पर पढ़ते हैं, सरकार पर पढ़ते हैं ना, लेकिन ये है इबादत, इन मानों कर ये इबादत है
کہ اصل الاصول بندگی، یعنی سرکار اصل بنیادوں کی بنیاد، یہ سرکار کی محبت، سرکار کا عشق جو ہے، یہ بنیادوں کی بنیاد نما عبادت ہے، ایسی عبادت ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں عشق رسول نصیب فرمائے۔ کیونکہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سجدہ ہوا یا کوئی عبادت کی، نعوذ باللہ نماز ان کے آگے کر کے پڑھی اور ان کو، تو نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سرکار کی غلامی، عشق و محبت اور ان کے آرام کا خیال رکھنا۔ اور ایک ہم لوگ ہیں، ہم کتنا آرام کا خیال رکھتے ہیں سرکار کے؟ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ ہم کتنا نماز پڑھتے ہیں، آقا کی ٹھنڈک کا کتنا خیال رکھتے ہیں آنکھوں کی؟ ہم گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مزار فائز الانوار میں کیا رنجیدہ نہیں کرتے؟ سرکار اپنی امت کے گناہوں کی وجہ سے رنجیدہ ہوتے، مغموم ہوتے، غمگین ہوتے۔ ہم کیسے غلام ہیں؟ خالی دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت کیا قبول ہے؟ ابھی خالی یہ کہ کنکری آئے گی سب بھاگ جائیں گے، یہ موت قبول ہے۔ تو مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، تو اے عاشقان رسول، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جہاں کہیں مجھے سن رہے ہو، اے انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل دیکھنے والوں، آؤ اپنے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے تعلق سے آج وہ عہد کرتے ہیں جو جیسا پہلے کبھی شاید نہ بھی کیا ہو، کہ جب تک دم میں دم رہے گا، آخری سانس ہوگا، نماز پڑھنے پر قدرت حاصل ہوگی، ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی نماز نہیں چھوڑنی، جتنی نمازیں چھوڑی وہ یہ نہیں کہ آج سے شروع کی تو سب معاف ہو گئی، پچھلی نہیں، وہ پچھلی باقی ہے، اس کا بھی حساب لگا کر قضا عمری بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، طے ہوا نا انشاءاللہ۔ نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی، کبھی آقا نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی، کبھی آقا پڑھوں پانچوں نمازیں با جماعت، یا رسول اللہ پڑھوں پانچوں نمازیں با جماعت، یا رسول اللہ۔ مجھے ایک بھولی بسری یاد آ گئی، تو وہ واقعہ یوں ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک کوہ مروہ کی طرف چھپرا بازار وہ ختم ہو گیا، تو چھپرے لگے ہوئے تھے، چھپرا بازار، اس میں ایک عیسائی بھائی نے مجھے وہاں مل گئے، تو انہوں نے ایک جگہ بتائی، اور اس میں چھپرا بازار میں نے گنے تھے، وہ 40 یا 60 قدم بنتے تھے، اور اس کے سامنے عاصمہ آئس کریم کی دکان کی ہم نے وہ علامت رکھی تھی، تو وہ عاصمہ آئس کریم کی دکان کے سامنے ایک اس نے جگہ بتائی مجھے کہ یہاں سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بی بی آمنہ کا گھر بھی قریب ہے، ولادت گاہ قریب ہے، مثلا ولادت گاہ سے جب یہ لے کر نکلی تھی کائنات کے شہنشاہ کو، اب ان کو شہزادہ بھی کیسے بولیں، سرکار کو شہزادہ بولنے کا تو ہمت نہیں ہوتی، تو شاہ بڑا ہوتا ہے، زیادہ چھوٹا ہوتا ہے نا، شاہ ہمارے بادشاہ، تو ان کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بادشاہ تھے، میں کوئی شک نہیں، وہ یہاں ذرا معاملہ دوسرا ہے، تو میرے آقا شہزادے نہیں تھے بلکہ پورے کے پورے عالم کے شاہ تھے، ہے نا، شاہ العالمین تھے، ساری کائنات کے شاہ تھے، بادشاہ تھے۔ اپنے بادشاہ کو، اپنے شہنشاہ کو لے کر سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھی تھی، اور وہاں دودھ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ تو دیکھو عاشقوں کا
आशिकों की शान क्या होती है, वो उसने देखा। मेरे झांक के अंदर से देखा ना, तो उस जगह पर यकीन न माने इन आंखों में अभी तक वो मेहराब फिर रही है। इतनी सी मुन्नी मुन्नी मेहराब बनी हुई थी, बाकायदा वो सीमेंट है ना मेहराब बनी हुई थी। कोई छोटी सी मस्जिद का कोई नक्शा था वहाँ बना हुआ था। और अफसोस के वो जगह शरीफ मुक़द्दस के फरिश्ते भी जहाँ अब भी नाजिल होते होंगे, उस रहमत भरी जगह पर स्टोर बना दिया गया था, दुकान बना दी गई थी, दुकान, और अब वो सारा ख़त्म कर दिया गया। तो उसकी हम वो चंद साल तक तो ज़ियारत करते थे उस जगह की, फिर वो मेहराब नज़र नहीं आती थी। मैंने मेहराब देखी है बाद में, वो मेहराब भी वो छुपा दी गई और हम लोग जा के वहाँ हाज़िरी देते थे। और मैं इस्लामी भाइयों को बोलता था कि देखो जहाँ जहाँ सरकार की हाज़िरी हुई है ना, मशहद मुबारका, मशहद मुबारक, यानी मशहद माने हाजिर होने की जगह। तो जहाँ जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, हम उर्दू में तशरीफ़ आवरी बोलेंगे, तो वैसे मशहद माने हाजिर होने की जगह। तो जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई है, वो जगह जो है ना, ये वहाँ दुआ कबूल होती है। ये मसला याद रखें कि जहाँ जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ आवरी हुई है, उस मकाम पर, उस जगह पर दुआ कबूल होती है। तो हम लोग जाके वहाँ दुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो काफ़िले के हम लोग जाते थे, लोगों को बताते भी थे कि यहाँ इस वजह से हम दुआ करते हैं कि ये छोटी सी मस्जिद थी, ये आशिकान रसूल ने बनाई थी, और लोग यहाँ हाज़रियाँ और नवाफिल और पढ़ते हों। फिर ऐसे मकामात बहुत थे जो अब अक्सर छुपा दिए गए, तो उनमें से एक ये भी था। तो ये मैंने कहा आपको एक ईमान अफरोज़ वाक़या अर्ज़ किया आपको। हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नु वेखे, हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नु वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह, तेरा मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जारी रहेगा माशाअल्लाह। इस्लामाबाद तशरीफ लाइए, दावत मिल रही है। तो मैं इस्लामाबाद में हाजिर हूँ, आपको पता नहीं है। और ये इस्लामाबाद वाले जो मतलब लिखकर वो लगाया हुआ प्ले कार्ड, इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह ओबी वैन के जरिए इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल पर। देखो माशाअल्लाह कितनी माशाअल्लाह झंडे लहरा रहे हैं दीवाने, और बड़े जोश में हैं। सुभान अल्लाह, इस्लामाबाद वालों मुबारक हो, सुभान अल्लाह। और ये चांद रात की और मदनी चैनल की बरकतें कैसी जाहिर हो रही है। सुभान तो अल्लाह, इमाम सुभान वाले अल्लाह। ने, वो मदनी हुलियों वाले ने, सब ने चादरें सजा ली हैं, जुल्फे नहीं भी हैं तो चादरों में छुपा दिया है सर को, और बड़ा एहतराम के साथ माशाअल्लाह ये लोग बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, और कसीर तादाद में जमा हुए हैं। बापा ठंड भी बहुत है वहाँ पर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ओ लोकां दियां लख ठारां ते साडी ठार मदीना है। तो आज तो रुए रुए में ठंड पे गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फूले नहीं समाते हैं अत्तार आज तो, फूले नहीं समाते हैं, फूले नहीं समाते हैं अत्तार आज तो, क्योंकि रबीउन नूर का नजर चांद आ गया, क्योंकि रबीउन नूर का नजर चांद, रबीउन नूर की आमद,
کہ ربیع النور کا دکھ چاند ہے گیا. او پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، کیونکہ ربیع النور کا چاند دکھ گیا، کیونکہ ربیع النور کا ہے چاند دکھ گیا. خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، ہم دور ہو گئے. خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور ہو گئے. رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے. بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں، منگتا حاضر ہے. بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں. آ جاؤ منگتے ہو، بھر لو کرم نل جھولیاں. آ جاؤ منگتے ہو، حاضر ہے. رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے. دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے. تیرے بڑے نصیب حلیمہ کر کدی ویکھے، کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے. تیرے بڑے نصیب کو نیچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب لے کر گئیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی اپنا گھر دیکھتی ہے، کبھی دونوں عالم کے دلبر کو دیکھتی ہے، اور زبان حال سے کہہ رہی کہ اے محبوب، میں تیرے لیے بستر کہاں لگاؤں، کیسے لگاؤں، کون سا لگاؤں، کس طرح لگاؤں، کہ میرا گھر تیرے قدموں کے لائق نہیں ہے. کیا عشق. شاعر نے بھی کتنا پیارا تخیل پیش کیا ہے. واقعی اس میں کوئی شک نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل کون سی جگہ ہے، اور یہ ان کا کرم ہے جو قدم رنجہ فرما دیں. بابا وہ سوال تھا کہ کسی اسلامی بھائی کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک تو مہر نا انگلی اٹھانا، اس سے مراد تو یہ ہاتھ کی انگلی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ تنقید کرنا، انگلی اٹھانا، اعتراض کرنا، تعجب کا اظہار کرنا، کئی معنوں میں شاید یہ آئے گا. ویسے چاند دیکھنے پر تو لکھا ہے کہ انگلی اٹھانا مکروہ لکھا ہے نا، ہاتھ کا اشارہ کرنا یہ تو پورے ہاتھ کا. وہ چاند نہیں، چاند دکھاتے ہیں انگلی سے، تو یہ انگلی سے چاند دکھانا، پہلی تاریخ کا چاند نہیں، رمضان شریف کا چاند جیسے دکھاتے ہیں، تو پہلی تاریخ کا جیسے چاند دیکھ رہے ہیں تو انگلی نہ اٹھائے اس کی طرف، بلکہ یوں اشارہ کرے ہاتھ سے، یوں نہ کرے وہ دیکھو چاند، یہ یوں. تو اب یہ کہ کسی آدمی کی طرف وہ دیکھو وہ ادھر جا رہا ہے، وہ
تو اس کی ممانت تو نہیں پڑھی میں نے کوئی. اب یہ کہ جیسی شخصیت، اب کوئی معزز شخصیت ہے جیسے کوئی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی شیخ، کوئی بزرگ شیخ مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرح وہ مولانا نہیں بیٹھے. اب کوئی مفتی اسلام بیٹھے وہ مولانا نہیں بیٹھے. تو یہ جملہ جو ہے ذرا وہ لوگوں میں وہ پسند نہیں کیا جائے گا. صلو علی الحبیب. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا